بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، اور بقول ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقام ہو کے ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ موت سب کو آنی ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو، تو مرنا سب کو ہے، کب موت آئے گی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ ایک مسئلہ ہے کہ جس میں نہ قومی اختلاف ہے، نہ لسانی اختلاف ہے کہ صاحب شہری کو موت آئے گی، دیہاتی کو نہیں آئے گی، اور وہ عالم کو آئے گی اور جاہل کو نہیں آئے گی، یا برعکس مرنا سب کو ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی، یہ بھی ہم کو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، قرآن کہتا ہے کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ وماذا تکسب غدا، اور کل کو یہ کیا کرنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں ہو موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو مرنا تو سب کو ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو موت آتی ہے، موت کیا ہے؟ روح کا نکل جانا، یہی نا موت ہے۔ کیوں تو الگ الگ جو ہے وہ لوگوں نے، شعراء نے اپنے اپنے اعتبار، زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، یا اور ایک بزرگ عالم دین کا کیا شعر ہے اسی قسم کا کچھ کہ زندگی کیا ہے کسی کے ہاتھ ہستی بیچنا، موت کیا ہے روح کی قوت پہ اپنا اختیار۔ تو الگ الگ اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا نظریہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو موت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جسم کی قید سے روح کا آزاد ہونا، اب وہ روح فنا ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج صرف اتنے پر بات ہوگی۔ صلوات بر محمد۔ تو مرنا سب کو ہے، موت کیا ہے؟ جسم سے روح کا آزاد ہو جانا۔ تو روح نکل گئی، مر گئے۔ اب روح جو نکلتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ روح نکلنے کی وہ بہت مختلف قسم کی روایتیں ہم کو، دوسروں کتابوں کی باتیں اپنی کتابوں کی، شیعہ کتابوں میں مختلف قسم کی روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی رگ ایسی نہیں ہے جسم میں کہ جس کو موت کی اذیت کا احساس نہ ہو۔ بعض روایتوں میں جو تمثیل ہے کہ جیسے جسم کو قینچی قینچی کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جتنی اذیت ہوگی قبض روح کے وقت انسان کو ایسی ہی اذیت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں تمثیل ہے کہ جیسے ریشمی لباس کو کانٹے دار جھاڑی پر، یہ کوئی نئی بات نہیں، سب یاد ہے آپ لوگوں کو، کھینچ لیا جائے، کوئی تار سلامت نہیں رہے گا۔ یہی کیفیت انسان کے جسم کی ہوتی ہے قبض روح کے وقت۔ تو ایک قسم روایتوں کی یہ ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، بڑی سخت منزل ہے، بہت شدید اذیت کا سامنا کرنا ہوتا ہے قبض روح کے وقت۔ دوسری قسم جو روایتوں کی ہے اس کو پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صاحب ہمیں موت کوئی چیز ہے، آ گئی وہ ہے نا، کس کا شعر ہے وہ کہ موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، ہاں نہیں وہ دوسرا مصرع کیا تھا، موت سے ہے کیا ڈر، آ گئی آگے۔ تو دوسری روایات کچھ اس طرح کی ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ صاحب موت کوئی میٹر ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے پھول سے، جو روایات کی بنیاد، شاعروں کی بات نہیں، روایات بھی کہتی ہے کہ جیسے پھول سے، حدیث قبلہ نے فرما دیا نا، پھول سے خوشبو نکل جائے۔ تو آج ہم 1400 برس کے، اچھا اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی،
گارنٹی ہم آپ نہیں لے سکتے اپنی کتابوں کی کہ ہمارے یہاں کتابوں میں روایات جعلی نہیں ہے، روایات گڑھی ہوئی نہیں ہے، اس کی آپ ضمانت شیعہ بھی نہیں لے سکتے۔ آپ کے یہاں بھی آپ کو گڑبڑ روایتیں مل جائیں گی، وہ چاہے بہار ہو، وہ چاہے اصول کافی ہو، آپ کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشکوک روایتیں مل جائیں گی۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی بیٹھے گا کہ صاحب کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ موت میں بڑی اذیت ہے، کچھ روایتیں کہتی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اب ہم کو یہ ٹینشن ہے کہ کون سی روایت کو صحیح مانا جائے، یہ والی روایتیں صحیح ہیں کہ یہ والی روایتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ پہلے سے ہم مزاج بنا چکے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو جب دو مختلف قسم کی مفہوم کی روایتیں آئیں گی تو ہم کو یہ شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ گڑبڑ ہو سکتا ہے یہ گڑبڑ ہو، تو کیا کریں؟ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ روایات مختلف ہیں۔ جلدی سے ایک مجلس میں اگر بات کو ختم کرنا ہو تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ بھیا روایات مختلف نہیں ہیں، نہ روایات میں اختلاف ہے۔ کہ پھر تمہیں نے بتایا دو طرح کی روایت نا، میں نے کہا جی میں نے عرض کیا مگر روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، مرنے والے مختلف ہیں۔ صلوات پر محمد۔ روایتوں میں اختلاف روایات میں نہیں ہے بلکہ مرنے والے مختلف ہیں، مرنے والے مختلف ہیں۔ ہمیں انسان ہی کی تو بات ہو رہی ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی سب انسان ہی کی تو بات ہو رہی ہے کہ گھوڑے گدھے جانور کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی انسان ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن انسان بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ خالی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس بولتے جانور کی شناخت کے لیے لفظ انسان بولا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ مولا کے قول پہ توجہ فرمائیں تو بس شناخت کے لیے لفظ انسان ہے، ایکچول میں ہم آپ کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے۔ صلوات پر کیسے؟ ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ جانوروں کے قسمیں ہیں نا، کچھ وہ ہیں بیچارے جو ہنہناتے ہیں، کچھ وہ ہیں بیچارے جو ہے وہ جو دوسری آواز، کچھ وہ ہے جو بولتا ہے، ہم لوگ جانور ہی ہیں۔ اسی لیے انسان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ حیوان ناطق، بولنے والا جس کے اندر جان ہے۔ حیوان بھی حیات سے بنا ہے، جانور بھی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر جان ہے۔ حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حیات ہے۔ تو اب فصل کے طور کے اوپر، شناخت کے طور کے اوپر تو ہم کو آپ کو انسان کہا جائے گا، ورنہ اگر مولا کے قول پہ توجہ فرمائے تو ہم انسان ہیں میں نہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت امیر سلام اللہ علیہ حضرت سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مفہوم عرض کر رہا ہوں، دیکھیں دو طرح سے روایات بیان ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بالالفاظ اور ایک بالمعنی۔ آیا روایت، ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے اصول میں کہ آیا روایت بالمعنی بیان ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم بھی انہی لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ روایات ضروری نہیں ہے کہ بالالفاظ بیان ہو، کہ ترجمہ کریں آپ دیکھو طرف کتاب کے کہ انظر پہلے ہے تو انظر کا ترجمہ دیکھو پہلے کریں، الا اس کے بعد ہے تو طرف کریں۔ کہ ہمارا بھی نظریہ وہی ہے کہ مفہوم تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بزرگ یہی فرماتے ہیں آپ نقل بالمعنی کر سکتے ہیں، تو نقل بالمعنی کرو، عین الفاظ عین روایت نہیں، مفہوم روایت نقل بالمعنی۔ تین طرح کی مخلوق بقول مولا سلام اللہ علیہ کے ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہشات یا شہوت نہیں دی ہے، ایک وہ ہے۔ ایک وہ ہے جن کے پاس شہوت ہے، خواہشات ہے، شہوت یعنی خواہشات ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جن کو خدا نے دونوں دی ہے، عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے۔ جن کے پاس عقل ہے شہوت نہیں ہے وہ کون ہے؟ فرشتے۔ جن کے پاس شہوت ہے عقل نہیں ہے وہ جانور ہے نا، گھوڑے گدھے۔ جن کو اللہ نے دونوں عطا فرمایا ہے وہ ہے ہم حضرت انسان، جس کے پاس عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں، شہوت بھی ہے۔ اب یہ عقل اور خواہش
ان دونوں میں مسلسل جنگ جاری ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ وہ کرے جو خدا چاہتا ہے، خواہشات کو دبا لیں۔ خواہشات چاہتی ہے کہ ہمیں جنت جہنم دیکھا کس نے، وہ کرو جو دل چاہتا ہے۔ یہ دونوں مستقل برسرے پیکار ہیں۔ کہیں ہوتا ہے عقل غالب آ جاتی ہے، خواہشات کو دبا لیتی ہے، کسی کے ساتھ ہوتا ہے خواہشات غالب آ جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جہاں عقل غالب آ جائے، خواہشات مغلوب ہو جائے، آدمی گناہ نہ کرے، اب وہ انسان نہیں رہا۔ بقول مولا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ کیوں فرشتوں سے افضل ہے؟ اس لیے کہ اگر فرشتوں نے گناہ نہیں کیا تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے کہ جو وہ گناہ کرتے۔ انسان خواہش کے باوجود اگر گناہ نہیں کرتا تو اب یہ فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں سے افضل ہے۔ دوسری قسم وہ آئی کہ جہاں شہوت غالب آ جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، ان کا کھایا ان کا دبایا وہ غصب کیا، اب یہ انسان پھر انسان نہیں رہا۔ یہ کیا ہوا؟ نہیں، جانور نہیں ہوگا، جانور سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی بھینس نے آپ کا کھیت چر لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے، عقل نہیں ہے۔ ہم نے انسان ہونے کے باوجود اگر کسی کا معاملہ ہڑپ کر لیا ہے تو ہم جانور نہیں، جانور سے تو انسان کہاں رہا؟ دو صورتیں ہو گئی نا سر، یا ہم فرشتوں سے افضل ہوئے یا ہم جانور سے بدتر ہوئے۔ مرنا دونوں کو ہے، جو جانور سے بدتر ہے وہ بھی مرے گا، جو فرشتوں سے افضل ہے وہ بھی مرے گا۔ اب ہو گئی نا مرنے والوں کی دو قسمیں۔ اس مجلس میں یہی آدھے گھنٹے 40 منٹ میں بحث ہونا ہے کہ جو جانور سے بدتر ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے، جو فرشتوں سے افضل ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے۔ صلوات در محمد و آل۔ آپ کی نصیحتوں پر مکمل عمل ہوگا آج انشاءاللہ۔ صلوات پر وہ جھٹکا مجھے جھٹکا لگے، کوشش کریں۔ تو اب انسان دو طرح کے ہوئے، ایک جانور سے بدتر اور ایک فرشتوں سے افضل۔ ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ کیسے روح نکلے گی، جانور سے بدتر کی اور فرشتے سے افضل کی۔ رئیس بھائی پھر وہی تمہاری نصیحت پہ عمل کرنا عادت ہے، کیا کریں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ یقین کیجئے خود ممبر ہے، نکل جاتا ہے، کوشش پوری قسم کھا کے بیٹھتا ہوں آج کسی کا نام نہیں، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، لہذا بہت شرمندہ، اس کو آپ لوگ فیل مت کیجئے۔ صلوات بر پھر بھی کنٹرول کروں گا۔ تو اب عقلاً بتائیے کہ فن خطابت کے عنوان سے کس کو پہلے مارا جائے، فرشتوں سے افضل کو یا جانور سے بدتر کو؟ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ پہلے وسیع حسن ٹائپ کے لوگوں کو مار لیا جائے، جانور سے بدتر کو تو یہ تھوڑا ٹف ہے، 10-15 اور جلدی سے ختم کر لیا جائے، پھر آتے ہیں ادھر۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کروں، یہ کائنات، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کائنات کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ دو آنکھیں دی ہیں، یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ خالد ہے، یہ رضا ہے، یہ تقی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا، یہ ظاہر ہے۔ ایک ہے باطن کائنات۔ باطن کائنات ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں سلام کہ اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، کتنی؟ 2 اس کے چہرے پر ہے، 2 اس کے دل میں ہے۔ جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ایک آپ کو میں ہلکا پھلکا 1-2 چیزیں سنا دیتا ہوں کہ باطن کائنات کیسے دکھتا، کن لوگوں کو دکھتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ دسمبر جنوری کا مہینہ، ٹھنڈک کا زمانہ ہے،
اچھا پرانے زمانوں میں یہ اس طرح سے گیزر ویزر تھے نہیں کہ لوگ گھروں میں لگوا لیں، تو نہانے کا ایک ہی طریقہ تھا، بھیا باہر چلے جاؤ، حمام کرائے کے ہیں، 5 روپیہ دو، نہا کے چلے آؤ۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا بزرگوں کو کہ وہ کنڈیا ہوتی تھی، جھپیا جس کو بولتے تھے، اس میں اپنا سامان وامان رکھا، حمام کی طرف جا رہے تھے کہ تب تک ایک صاحب اور مل گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کلے بھائی آقا کے یہاں چلو گے؟ یہ عراق نجف کی بات ہے، جو اس وقت کے مرجع تھے۔ جناب آقا کی طرف چلو گے؟ ان کو شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ میں حمام جا رہا ہوں، میرے اوپر غسل واجب ہے۔ یہ بیچارے گھوم گئے میں کنڈیے کے۔ چلیے جیسے ہی ان آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد سلام ولام کے بعد یہ اٹھنے لگے، تو انہوں نے کہا بیٹھو یار ہم بھی چلتے ہیں۔ تو خود ان بزرگوار نے فرمایا نہیں جانے دیجئے، ان کا کام ضروری ہے۔ پھر ان کے کان میں کہتے ہیں کہ سنیے وہ حمام زیادہ لازم تھا یہاں آنے کے بجائے۔ کیسے پتا کہ اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہے؟ نمبر 1، بعض بزرگوں کے لیے ہے کہ کلاس ختم ہوئی، یہاں آؤ، کل کے بعد سے بغیر وضو کے کلاس میں مت آنا۔ کیسے پتا؟ آپ جائیے گوگل پہ تلاش کیجئے، انگریزی مل جائے گا، پرشین میں تو کافی ہوا ہے۔ ایک تھے مرحوم رجب علی خیاط، پیشے سے درزی تھے، اسی لیے ان کا نام خیاط پڑا، جو پیشے سے درزی تھے، لیکن یہ کہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے جو ہے وہ خدا سے قریب تھے، تو اکثر ان کے یہاں نشستیں ہوتی تھیں، بہت سے قصے ہیں ان کے، وہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو ایک دن کوئی آفیسر آئے ان کے پاس کہ وہ حضور گھٹنوں میں بڑا درد ہے، کوئی دعا وغیرہ بتلائیے۔ رجب علی خیاط کے پاس بتا نا، اسد صاحب جیسا ڈاکٹر بھی جو ہے وہ میرا نسوں کا علاج نہیں کر پایا، تو اسد صاحب میں تھوڑی گڑبڑ ہے، اپنے کو دیکھو کیا گڑبڑ کر کے آئے ہو، ڈاکٹر علاج کرے گا یا کچھ اور ہونا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو وہ کہنے لگے صاحب کہ وہ بہت گھٹنوں میں درد ہے، رجب علی صاحب کوئی دعا بتائیے، بڑا دوا کر چکے، بہت علاج کر چکے۔ تو رجب علی خیاط نے اسے ہی سر جھکایا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، اے تمہارے آفس میں کوئی لڑکی ہے ٹائپسٹ، تب کمپیوٹر تو تھا نہیں، کہاں ہے؟ کل ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی، ٹائپ کچھ خراب ہو گیا تھا، تم نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ رونے لگی۔ کہ یاد نہیں ہے؟ کہ یاد کرو۔ جانتے وہ لڑکی کون ہے؟ سیدانی ہے، علی و فاطمہ کی اولاد میں ہے، تمہارے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ اندر سے لرز گئی، دل اس کا ٹوٹ گیا، رونے لگی۔ یاد نہیں؟ کا یاد کرو۔ اور اسی کے بعد سے یہ گھٹنوں کا درد تمہارا شروع ہوا ہے۔ دنیا جہان کے چاہے جس ڈاکٹر کو دکھلا لو، جب تک وہ لڑکی تم کو ٹائپسٹ تمہارے آفس کی معاف نہیں کرے گی، کوئی دوا تم کو فائدہ نہیں کرے گی، نہ کوئی دعا کام آئے گی۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ صاحب آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ ہم تو نہیں بتا سکتے، ہے نا؟ بڑے بڑے لوگ کیسے؟ کا یہ وہ ہے باطن کائنات، جب یہ آنکھ کھلتی ہے تب آدمی جو ہے وہ اس کائنات کے بیک کو دیکھتا ہے۔ کھلتی کب ہے؟ صلوات اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی ٹف ہیں، بڑی گاڑھی ہیں، سمجھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن اہل بیت نے سکھایا ہے، قرآن نے بھی سکھایا ہے کہ بھیا گاڑھی بات سمجھانے کا بہترین طریقہ مثال ہے۔ آئیے مولانا، ارے آگے آ جائیے سرکار، صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر صاحبان بھائی تھوڑا سا آگے آئیے، وہ ڈنڈا لگ سکتا ہے آپ کا، بس صلوات بر محمد۔ تو قرآن نے بھی سکھایا ہے اور اہل بیت نے بھی سکھایا ہے، گاڑھی باتوں کو مثال سے سمجھانا زیادہ بہتر ہے بنسبت گھنٹے بھر کی تقریر کے۔ اور کبھی کبھی ذاکرین کو اندازہ ہے کہ جب کبھی کبھی مجلس پڑھنے والے کو یہ فیل ہو جائے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں نا، تو اس کا اثر جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک دم ویلوم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں چیخ پکار سب ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو میں بالکل عام زبان میں سمجھا دوں کہ یہ دل اور باطن کائنات، اس آنکھ اور باطن کائنات کے درمیان موٹا سا پردہ حائل ہے۔
یہ جتنا تعلق اس دل کا، اس قلب کا کائنات سے بڑھتا جائے گا، وہ پردہ دبیز ہوتا جائے گا، موٹا ہوتا جائے گا، پیچھے کی چیزیں نہیں دکھیں گی۔ جتنا ہی تعلق اس کا دنیا سے ہٹتا جائے گا، بالکل ویسے ہی سمجھ لیجیے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا، ہم فیض آبادیوں کو اندازہ ہے۔ اب تو خیر وہ بھی ہٹا دیا، ٹیلی ویژن ہے ہی نہیں میرے پاس۔ ایک زمانے میں وہ لگا رکھا تھا ہم نے وثیقہ میں ڈش، وہ بڑی والی، کسی نے بتایا 6 فٹ کی لگاؤ، ایران پکڑے گا، یہ پکڑے گا، وہ لگائے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد صاحب وہ الیکشن دیکھ رہے تھے، ایران کا کمنٹری آ رہی تھی، تو اتنے میں جھک 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 جو ویک 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 ہے، نو سگنل، غائب ہو گیا۔ دوڑے، ارے یار دیکھو کوئی بندر، پتہ چلا واقعی کوئی بندر گھما کے بھاگا تھا۔ خیر اس کو پھر ٹھیک ویک کیا، وہ پھر آنے لگا۔ تو یہ جو آپ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن میں تصویر آ رہی ہے، جہاں سے آ رہی ہے وہاں ٹھیک نہیں تھی بیٹا، پھر ہمارے جو ہے وہ اس میں کیوں نہیں دکھ رہی تھی اسکرین پر؟ وہ ہے بھی اور نشر بھی ہو رہی ہے، میرے یہاں کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ جواب کا وہ جو بھیجنے والا ہے اور یہ جو ریسیور ہے، ریسیو کرنے والا ہے، دونوں کی ایک فریکوینسی ہے، جب یہ سیٹ ہوگی تبھی دکھے گا۔ اگر فریکوینسی آؤٹ ہو جائے گی تو تصویر بھی ہے، وہ فرستندہ بھیج بھی رہا ہے، مگر آپ کا ریسیور گڑبڑ ہے، دکھائی نہیں دے گا۔ یہی حال ہے باطن کائنات کا اور دل کا، دونوں کی اپنی فریکوینسی ہے۔ جب سیٹ ہو جائے گی تو آپ پیچھے کی باتیں بتا سکتے ہیں، آؤٹ ہو جائے گی جیسے ہم ویسے آپ کا۔ یہ فریکوینسی سیٹ کب ہوتی ہے اور آؤٹ کب ہوتی ہے؟ اس کا آسان جواب یہی ہے کہ جتنا تعلق ہمارا اس دنیا سے بڑھتا جائے گا، فریکوینسی آؤٹ ہوتی جائے گی، یہ پردہ دبیز ہوتا جائے گا۔ جتنا تعلق ہمارا اس دنیا سے کم ہوتا جائے گا، اس سے بڑھتا جائے گا، یہ فریکوینسی سیٹ ہوتی جائے گی، پردہ ہلکا ہوتا جائے گا، بیک کی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مل جملہ ان جگہوں کے جب انسان کا تعلق تقریباً اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ادھر سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ ہاں، وہی جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے روح نکلنے کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ حالت احتضار۔ یہ احتضار بنائی ہے حضور سے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہم چیزیں نہیں دیکھ پا رہے تھے، اس وقت احتضار کے وقت مرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں۔ مل جملہ ان چیزوں کے جو انسان کے سامنے آتی ہیں مرنے سے پہلے، نمبر 1 اس کا مال، صلوات برمغان، جلدی جلدی، نمبر 1 اس کا مال۔ انسان مرنے سے، یہ سب مرنے کے پہلے ہے، مال کو دیکھتا ہے۔ تم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھا، اب میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ مال جواب دے گا، 2 گز کفن لے لو بس۔ اس کے بعد انسان کی اولاد اس کے سامنے آتی ہے، اے بیٹا یہ سب میں کچھ لے کے تھوڑی جاؤں گا، سب تو تمہارے ہی لیے بنایا نا، اب میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ اولاد کہے گی قبر تک پہنچا دیں گے اور بس۔ تیسرے مرحلے پر انسان کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ میں نے تم کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، حقیر سمجھا، لیکن اب میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ تو ایک دن پتہ نہیں کسی اور ملک کی بات ہے، تو فلائٹ میں بیٹھے تھے تو وہ شیشے دکھتا ہے نا، ایڈ وائڈ لگائے رہتے ہیں، تو ایک اٹیچی کی ایڈ لگی تھی کسی ایئرپورٹ کے اوپر، اٹیچی بنی ہوئی تھی، نیچے لکھا تھا وی آر ود یو آل دا وے۔ سمجھ گیا؟ اعمال کا جواب بھی وہی ہوتا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس وقت سے لے کر کے قبر کی تنہائی میں، عالم برزخ میں، صراط پر۔ اتنا ہوتا ہے ابھی آدمی اسی میں لگا ہے، تب تک ملک الموت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ بات اس کی ہو رہی جو وسیعسن ٹائپ کے ہیں، بدتماش لوگ، جانور سے بدتر، ان کی روح نکلنے کا نمبر ہے کہ اب اتنے میں ملک الموت آ جائے گا۔ جو روایات اور قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ملک الموت آتے ہی روح نہیں نکال لے گا، اس لیے کہ 2 طرح کے آدمی ہیں، ایک جانور سے بدتر، ایک فرشتے سے
افضل ہے، تو پہلے تو فائل پڑھنا پڑے گی نا کہ یہ ہیں کون صاحب جن کی روح نکالنا ہے، تو اسی اعتبار سے ہم کو پیش آنا ہے۔ اب وہ ہماری فائل پڑھے گا وسیع حسن صاحب، صلوات پر محمد۔ اب یہ سب روایت میں عقلاً بتا رہا ہوں کہ فائل پڑھے گا، اتنا ہے کہ فائل پڑھے گا۔ نام وسیع حسن، پیشہ یہ۔ اچھا، بارہ بنکی میں فلاں صاحب کے ہاں مجلس تھی، ہر سال یہ اس خمسے کی آخری مجلس پڑھا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے ایک مجلس بمبئی سے وعدہ آیا، انہوں نے کہا صاحب بہت اہم ہے اور اماں کی وصیت تھی، آپ پیسے کو مت گھبرائیے، ٹکٹ یہ وہ آپ کو ہم 1,00,000 روپیہ دیں گے۔ کورونا کا زمانہ تھا، انہوں نے بیچارے بانی مجلس کو فون کیا کہ آئی ایم ویری سوری، کچھ چھینک میک آ رہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ آؤں۔ اس کے بعد نکل لیے، تو یا تو بیوقوف بنا لیا، ملک الموت کو پوری حقیقت پتہ ہے۔ تو اب جو قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تو ایک سنا دیا نا، پتہ نہیں کتنی بدماشیاں ہیں وسیع حسن صاحب کی، ارے باپ رے باپ، اف۔ اب جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ 31 ہے۔ ہماری فائل پڑھنے کے بعد ملک الموت کہے گا فیما کنتم، کہاں تھے؟ یہ کیا ہے؟ تو اب ہم لوگ دنیا میں ٹھیکہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کیا بتائے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اتنا لگا تو پھر اپنی جو ہے وہ اپنا ترک رکھ دیتے ہیں۔ تو جو دنیا میں عادت ہے ہر چیز کا جواز پیش کرنے کی، وہ ملک الموت سے بھی ہم جواز پیش کریں گے۔ فیما کنتم، کہاں تھے؟ مطلب اتنے خراب اعمال، اتنی گندی فائل، کیا کر رہے تھے؟ تو اب دنیا میں ساری زندگی وسیع حسن صاحب نے بیوقوفی تو بنایا پبلک کو، تو سوچا ملک الموت کو ہی بنا لے جائیں گے۔ تو اب قرآن کی آیت یہ ہے کہ مرنے والا کہے گا کننا مستضعفین فی الارض، صاحب ہم کمزور تھے، صاحب دبے کچلے تھے، صاحب ہمیں تمہارا کیا نام ہے، تم برا نہیں مانو گے، عارض۔ وہ اصل میں صاحب جو ہے مسجد کا راستہ جو ہے عارض کے دروازے سے ہوتا ہوا جا رہا تھا، اور عارض اپنے زمانے، برا تو نہیں مانو گے نا، عارض اپنے زمانے کے بہت بڑے غنڈے تھے، انہوں نے کہا اے مولی صاحب ادھر سے گزرے پیر توڑ دیں گے تمہارا۔ تو ہم ڈر گئے صاحب، ہم کمزور تھے صاحب، ہم عارض کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے صاحب، اس لیے نماز نہیں پڑھی صاحب، اس لیے گڑبڑ، ہم سے جو ہو سکے، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو یہ ہم جواب ملک الموت کو دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر کمزور تھے، مستضعف تھے، دبے کچلے تھے۔ کیا ہمارا یہ جواب ملک الموت ایکسپٹ کر لے گا، مان لے گا؟ اب جواب ملک الموت کا، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، وطن چھوڑ دیتے، گاؤں چھوڑ دیتے، یہ شہر چھوڑ دیتے، یہ محلہ میں آپ سے پوچھوں، ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں ہے کہ حب الوطن من الایمان، رسول اللہ سے زیادہ آپ کو وطن سے محبت ہے۔ مکہ وطن تھا کہ نہیں تھا؟ دین کی خاطر رسول اللہ نے مکہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ امام حسین سے زیادہ حب الوطن ہمارے اندر ہے، دین بچانے کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہے نا؟ وطن چھوڑنا اور ہے، زمین بیچنا اور ہے۔ صلوات ہے، اس کو میں سنا دوں۔ ایک چیز جو میں عموماً پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ یہاں لگتی ہے، میں بھی گاؤں کا ہوں، میں بھی دیہات کا ہوں، سمجھ گیا، دیکھتا ہوں، چلے گئے لکھنؤ، بس گئے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن کس نے کہا کہ اس کو بیچ دیجیے؟ آپ زمین آپ کی ہے، اس کو نوٹ رکھیے، زمین آپ کی ہے، باغ آپ کا ہے، مالک آپ ہیں، لیکن جس گاؤں میں ہے وہ آبرو پورے قوم کی ہے۔ میں بہت وضاحت نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ اس پر میری تہ تک جائیے کہ زمین آپ کی ہے، گاؤں پراپرٹی آپ کی ہے، لیکن ہے فلانے میاں کا ہے، آبرو ہے پوری برادری کی، پوری قوم کی، نمبر 1۔ نمبر 2، روایات کہتی ہیں
کہ زمین کا پیسہ پھل نہیں سکتا. اچھی سی صلوات پڑھیے روایت. ایک صاحب تھے ہمارے پڑوس، کہتے ہیں لکھنؤ میں انفارمیشن آفس میں تھے، کہتے ریٹائر ہو گئے. اسی بات نکلی ایک دن ان کا فون آیا، کر لیں گے ابے تمہارے کہنے کے بعد جو ہے وہ میں نے سب تار وار گھروا دیا، کچھ نہیں کرتا ہوں تو ارہر چھٹوا دیتا ہوں. ارادہ تھا میرے بیچنے کا، مگر میں روایت کہتی ہے، چھٹے امام سے روایت ہے. پہلے ایک سوال بتائیے، ہم اور آپ 9 مہینہ رہے کہاں؟ اماں کے یہاں نا. اس وقت فاقہ کرتے تھے، کھانا ملتا تھا نا. کون کھلاتا تھا؟ اللہ کی طرف سے. تو اس وقت بھی آپ اللہ ہی کی طرف سے کہا رہے ہیں، لیکن ذریعہ کون تھا؟ اماں ذریعہ تھی نا. اس کے بعد آپ اس دنیا میں آ گئے، پھر بھی کھانا تو چاہیے نا. اب کھانا کون دے رہا ہے؟ مطلب وہی ذریعہ کون ہے؟ اماں ہے نا. تو ابتدا سے لے کے 9 مہینہ وہاں اندر اور 2 سال تک باہر. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ 2 سال مکمل عورتوں کو دودھ پلانا چاہیے. قرآن میں آیت موجود ہے، والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اگر دودھ پلائے گے تو کس نے کھلایا پیدا ہونے کے بعد 2 سال ہم کو؟ ہے نا. اب وہ دودھ کا سلسلہ ختم ہوا، کھانا تو اب بھی کھائیں گے نا. اب کون کھلا رہا ہے؟ اب کون ذریعہ بنا؟ اماں کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا. اب آپ دال پی رہے ہیں، اب آپ جو ہے وہ چاول کھا رہے ہیں. اب وہ کون دے رہا ہے؟ زمین ہے نا. آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، ارب پتی ہو جائیے، کھانا آپ کو دال ہی ہے، کھانا آپ کو چاول ہی ہے، کھانا آپ کو روٹی ہی ہے. چاہے جتنے ارب پتی کھرب پتی ہو جائیے، کھائیں گے اسی کا پیدا کیا ہوا. تو جب وجود میں آئے ماں نے کھلایا، 2 سال تک ماں نے کھلایا. ماں سے جدا ہوئے اب کون کھلا رہا ہے؟ انجینئر، ڈاکٹر، ارب پتی کھرب پتی کو یہی زمین نا. اسی لیے روایت کہتی ہے، چھٹے امام کا فقرہ ہے، حافظوا ارضکم فإنها أمکم. اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. صلوات پر محمد. اب آپ کچھ لوگوں کے ضد میں نہ مانیے، لیکن قدیم زمانے میں آپ کے اردو میں بھی مادر گیتی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ تو جس نے جو ہے پیٹ میں کھلایا وہ اماں، جس نے 2 سال دودھ پلایا وہ اماں، اور جو زندگی بھر کھلائے صلوات پر محمد تو زندگی بھر. لہذا امام نے فرمایا حافظوا ارضکم فإنها أمکم. اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ زمینیں تمہاری بولیے مائیں ہیں. ایک جگہ اور روایت ہے، ظاہراً حلیۃ المتقین میں نظر پڑی تھی کہ کوئی امام کے سامنے بیٹھا تھا، ایسے ہی بات نکل آئی. امام نے پوچھا ہمیں سنا ہے جو ہے وہ فلانے نے اپنی زمین بیچ دی. امام نے پوچھا زید کے لیے مثلاً کہ سنا ہے زید نے اپنی زمین بیچ دی. تو اس آدمی نے کہا مولا سنا تو ہم نے بھی ہے. جواب سنیے، امام نے فرمایا توریت میں لکھا ہوا ہے کہ زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں دریا بھی ملکیت میں رہتا رہا ہو، نہیں معلوم، لیکن یہ جملہ ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے، مگر یہ اس میں مگر ہے کہ اس سے دوسری زمین خرید لے. یہ ہے روایت. اتنی چھوٹ ہے کہ یہاں بیچ کے وہاں لے لیجئے، مگر اس کے بعد جو جملہ مفہوم عرض کرتا ہوں عین الفاظ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، زمین بیچتا ہے، تو وہ پیسہ اس کو راس نہیں آ سکتا. صلوات پر محمد. نہیں آ سکتا. تو علم تکن ارض اللہ واسعہ. ملک الموت کا کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے. اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ صاحب مولانا نے اس دن پڑھا تھا کہ ہجرت کر جاؤ. ہجرت کرنے کا مطلب لکھنؤ جاؤ، زمین بیچ کے تھوڑی جاؤ. صلوات پر محمد.
لیکن یہ کہ یہ حرام بھی نہیں ہے، غلط میسج نہ جائے کہ صاحب وہ تو انہوں نے اس طرح پڑھ دیا، نہیں، حرام بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حفاظت جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے، روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اب ہم چپ۔ اب کیا ہوگا؟ روح نکال لے گا ملک الموت؟ نہ، اب روایت کے وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ ابھی روح نہیں نکلے گی۔ اب جو ہے وسیع حسن صاحب کی پہلے توڑائی شروع ہوگی، لکھنؤ کی زبان میں کہیں اپنا پٹائی ہوگی۔ کہاں کہاں مارا جائے گا معلوم ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ یضربون، یہ ملک الموت ان کے چیلے، یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر یہ روح قبض کرنے والے پٹائی کریں گے، کہاں؟ ہمارے چہرے پر اور ہماری پشت پر، مار مار کے تب ہماری روح نکالی جائے گی۔ انصاف سے بتائیے، جس انسان کو پیٹ پیٹ کے اس کی روح نکالی جائے اس کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ قسم ہوئی پہلی ان لوگوں کی جو مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا بقول مولا کے جانور سے بدتر ہیں، اس طریقے سے پیٹ پیٹ کے ان کی روح نکالی جائے گی۔ دوسری قسم آئی کون سی؟ وہ لوگ جو فرشتوں سے افضل ہیں، صلوات اب آئیے سب آپ جیسے لوگوں کی روح نکلنا ہے۔ روح نکالنے والا کون؟ ملک الموت۔ ملک الموت کی برادری کیا ہے؟ کس قوم کے ہیں؟ فرشتے۔ اور جن چچا کی روح نکل رہی ہے وہ کون ہے؟ مثلا فرض کیجئے مرحوم کے لے لیجئے آپ، میں نے بڑی تعریفیں سنی ہے، ایاز وغیرہ بتا بڑے مومن، مرد مومن، تو اب اس اعتبار سے کیا ہوگا؟ عزیز صاحب کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آیا، تو جو روح نکالنے آیا وہ کون ہے؟ فرشتہ۔ جس کی روح نکالی جا رہی وہ کون ہے؟ فرشتوں سے افضل۔ تو کتاب کی بات بعد میں ہے، عقلی بات یہ ہے کہ کچھ تو افضل و مفضول کا فرق ہونا چاہیے، کہ جس کی روح نکل رہی وہ فرشتوں سے افضل، جو روح نکالنے آیا ہے وہ فرشتہ، تو کچھ تو افضل کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اس کی بالکل سامنے کی مثال صلوات بر محمد۔ ایس پی صاحب بڑے ہیں، ڈی آئی جی صاحب بڑے ہیں کہ دروغہ تھانے دار؟ ڈی آئی جی صاحب جو پھنس گئے رشوت کانڈ میں، اور ان کو کیا ہو گیا؟ NBW، نان بیلیبل وارنٹ۔ کون اریسٹ کرے گا؟ دروغہ بڑا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے۔ کون اریسٹ کرے گا؟ دروغہ ہے نا۔ تو جو اریسٹ کرنے جا رہا ہے وہ معمولی ہے، اور جس کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ آفیسر ہے نا۔ کیسے اریسٹ کرے گا بتائیے آپ؟ سر پلیز، سر نوکری کی بات ہے صاحب، ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے صاحب، سر پلیز چلیے بیٹھ، ارے تمہارے پاس پاور ہے، اریسٹ کرو، لے جاؤ پیٹتے ہوئے جیسے آپ، ارے نہیں صاحب ہم سے افضل ہے۔ تو جب دنیا میں دروغہ اتنا لحاظ کر لیتا ہے تو فرشتے کو لحاظ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ صلوات بر محمد۔ اب جب عقلی طور پر اتنا سمجھ میں آ گیا، دو روایتیں آپ کو سناتا ہوں، بہار میں دونوں روایتیں ہیں۔ ایک میں پیغمبر سے پوچھا گیا اور ایک میں حضور نے خود فرمایا۔ کوئی شخص آتا کہتا یا رسول اللہ کیف یتوفی ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ کیسے وفات دیتا ہے ملک الموت مومن کو، یعنی کیسے اس کی روح نکالتا ہے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا، پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا۔ ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بندے حقیر آقا کے سامنے۔ صلوات یہ پیغمبر کی ایک عقلی بات ہے۔ اب آئیے دو، صلوات پر محمد۔
تو اب پھر اسی مثال میں آئیے کہ صاحب ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں، ڈی آئی جی ہیں، آئی جی ہیں، منسٹر ہیں، ایس پی ہیں،